جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسے باہر کی دنیا بدلی بدلی نظر آئی۔ گلیاں اور مکان ایسے دکھائی دینے لگے جیسے انہیں پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ فضا میں روح افزا نکھار تھا اور زمانے میں جیسے کوئی اور انقلاب آ گیا تھا۔ وہ گلی سے نکل کر کھلی سڑک پر گئی تو دیکھا کہ صوبیدار اکبر علی وردی پہنے تانگے میں سوار ہو رہا تھا۔ حاجرہ کو دیکھ کر تانگے سے اتر آیا اور اس کی طرف چل پڑا۔ حاجرہ نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن اکبر علی نے اسے روک لیا۔ آجو، اکبر علی نے کہا، میں فوج میں واپس جا رہا ہوں، شاید جنگ چھڑ جائے، سرحدوں پر خطرہ ہے۔ اس کا لب و لہجہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا جسے حاجرہ محسوس نہ کر سکی۔ تو جاؤ نا، حاجرہ نے بے روحی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے؟ اور تنزیہ بولی، پاکستان کی فوج والوں کو سرحدوں کی رکھوالی کے لیے تم سے بڑھ کر اور کوئی شیر بہادر نظر ہی کہاں آیا ہوگا۔ دن بھر عورتوں سے چھیڑخانی کرنے والے ایوان شریف کی عورتوں کے خون کا ضرور ہی بدلہ لیں گے۔ اور وہ منہ پھیر کر چل دی۔ آجو، اکبر علی نے کہا، غلطی قصور بخش دینا، معلوم نہیں خدا کو کیا منظور ہے، لیکن حاجرہ جا چکی تھی۔ دوسرے دن حاجرہ بھول چکی تھی کہ صوبیدار اکبر علی وردی پہنے ہوئے اسے ملا تھا اور اسے کچھ کہہ کر تانگے میں کہیں چلا گیا تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو اس کے ذہن میں رچ بس گیا تھا، وہ افضال تھا۔ حاجرہ کو تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ ایک جوان لڑکی کا ایک جوان آدمی سے ملنا مناسب نہیں۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ لوگ جو 2-4 دن پہلے تک اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے اور اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے ہیں، اب وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ افضال اور حاجرہ کا کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن حاجرہ اس معاشرے کے معیار اور پیمانے کے مطابق نارمل لڑکی نہیں تھی۔ یہ تو صرف جسم تھا جو وزیر آباد کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا یا لیفٹیننٹ اقبال کے گھر نوکری کرتا تھا۔ حاجرہ کی روح کہیں اور تھی۔ اس کی نگاہ میں افضال جوان آدمی نہیں تھا، نہ وہ ہوبرو تھا۔ حاجرہ نے اس میں صرف یہ کشش دیکھی تھی۔ اس نے حاجرہ کی عزت کی حفاظت کی بات کی تھی اور اس نے یہ بات بڑے ہی پیارے انداز میں کی تھی۔ حاجرہ پیار کی تلاش میں بھٹکنے والی روح تھی۔ افضال سے ملنے کا کوئی اور بہانہ نہ تھا۔ حاجرہ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ سودا سلف لانے کے لیے بازار جانے اور آنے کا راستہ لمبا کر لیا تھا۔ افضال کا کمرہ اس لمبے راستے میں آتا تھا۔ افضال کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا اور یوں تنہا رہتا تو لوگ ویسے ہی اسے شکی نگاہوں سے دیکھتے، لیکن افضال مذہب میں ڈوبا ہوا آدمی تھا جس کا زیادہ تر وقت جامع مسجد کے خطیب کی شاگردی میں گزرتا تھا۔ محلے کے 8-10 بچے اس کے کمرے میں سپارے پڑھنے جایا کرتے تھے۔ افضال کا رکھ رکھاؤ اور لوگوں سے ملنے ملانے کا انداز اتنا پر احترام تھا کہ اس کے اخلاق اور کردار پر کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ فضا میں پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ کی بو اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ لوگوں نے اب ادھر ادھر دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہی لوگ جو حاجرہ جیسی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھا کرتے تھے، اب انہی لڑکیوں کو وہ اپنی عزت سمجھنے لگے تھے۔ وہ ہندو کی دشمنی کو جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہندو اچانک ہی یا محض اتفاق سے پاکستانیوں کا دشمن نہیں بن گیا تھا۔ یہ دشمنی بڑی پرانی تھی۔ یہ اس روز شروع ہوئی تھی جس روز راجہ دہر کے قلعے پر محمد بن قاسم کی منجنیکوں کا پہلا پتھر گرا تھا۔ پھر یہ دشمنی اس وقت اور پکی ہو گئی تھی جب غزنی کے ایک مرد مومن نے ہندوؤں کے بت توڑ کر بت خانے اجاڑ ڈالے تھے، اور پھر یہ دشمنی ایک قہر کی صورت اختیار کر گئی تھی جس روز ہندوستانی مسلمانوں نے لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کا نعرہ لگایا تھا۔ ہندوؤں نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے 18 برس اسلحہ بارود، لڑاکا بمبار، طیارے اور جنگی جہاز اکٹھے کیے تھے۔ اس نے تو اپنے ملک کو بارودخانہ بنا ڈالا تھا اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ ایک ہی حلے میں پاکستان کو نیست و نابود کر دے گا۔ وہ اس خوش فہمی میں حق بجانب تھا۔ اپنی جنگی طاقت آزمانے اور پاکستانیوں کا رد عمل اور موڈ پرکھنے کے لیے بھارتیوں نے پاکستانیوں کو للکارا۔ ان کی توقعات کے بالکل الٹ پاکستانیوں کی تھوڑی سی نفری نے نہ صرف یہ حملہ روک لیا بلکہ اس علاقے کے تمام چھوٹے بڑے قلعوں پر پاک فوج کے جیالوں نے قبضہ کر لیا۔
بھارتیوں نے پورا ایک ڈویژن اپنی لاج رکھنے کے لیے جنگ میں جھونک دیا، جسے ٹینکوں اور ڈویژن کے پورے توپ خانے کی پشت پناہی حاصل تھی۔ پاک فوج کے صرف ایک بریگیڈ نے دشمن کے پورے ڈویژن کو گھیرے میں لے لیا۔ تب ہندوؤں نے اپنا دوسرا حربہ استعمال کیا، اس نے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ دیے۔ اس موقع پر پاکستانی حکمرانوں کی ایک کمزوری ابھر کر سامنے آ گئی، انہوں نے فائر بندی قبول کر لی۔ پاکستان کے اس جانی دشمن نے اپنے ڈویژن کو بال بال بچا کر اعلان کر دیا کہ اب وہ پاکستان کو اپنی مرضی کے میدان جنگ میں لڑائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ دشمن ہمیں اپنی مرضی کے میدان جنگ میں للکار رہا تھا۔ یہ تو جنگی سطح کی باتیں تھی جنہیں پاکستان کے شہری پوری طرح نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے سینوں میں 1947 کی خون چکا داستانیں ایک غبار بن کر بری ہوئی تھی۔ وہ اس دشمن کو کیسے بھول سکتے تھے جس نے صرف مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کی 70,000 بیٹیاں اغوا کر لی تھی اور قتل عام ایسا کیا تھا کہ ستلج اور بیاس مسلمانوں کے خون کے دریا بن گئے تھے۔ توقع نہیں تھی کہ پاکستانی یوں بارود کی طرح پھٹ پڑیں گے اور وہ پلک جھپکتے مردانے خور بن جائیں گے، لیکن روایات جو مسلمانوں کے خون میں رچی بسی چلی آ رہی ہیں وہ آتش فشاں پہاڑ میں رکے ہوئے لاوے کی طرح ابل آئیں۔ یہی تو ہاجرہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ ان نوجوانوں کو جو اسے قدم قدم پر روکتے تھے، اس انقلاب کو وہ کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی۔ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ اب لوگوں کو ذہنی طور پر اتنی مہلت نہیں مل رہی کہ وہ اس پر غور کریں کہ ہاجرہ افضال کے کمرے میں اگر چند منٹ کے لیے جا رکتی ہے تو کیوں؟ اگر لوگ غور کرتے تو بھی ہاجرہ کو لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک روز وہ پھر افضال کی گلی سے گزری، اس کا دروازہ کھلا تھا۔